السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا مہاسے پر۔ کیل اور مہاسے عموماً غاز جوانی میں نکلتے ہیں۔ مہاسے ایک بہت عام جلد کی حالت ہے۔ مہاسے عام طور پر منہ پر نکلتے ہیں، لیکن گردن اور پیٹھ پر بھی نکل سکتے ہیں۔ بند سوراخ مہاسوں کا سبب بنتے ہیں۔ مہاسے ان لوگوں کو نکل سکتے ہیں جن کو سبوریا کی بیماری ہو، یعنی ان کے سر میں خشکی ہوتی ہے اور ان کی جلد میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ نوعمروں اور نوجوان بالغوں کو اکثر مہاسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت سے لوگوں کے لیے جوانی کے دوران بھی ہو سکتا ہے۔ مہاسوں کی کئی اقسام ہیں، بشمول فنگل مہاسے۔ فنگل مہاسے اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے بالوں کے پٹکوں میں خمیر بن جاتا ہے۔ یہ خارش اور سوجن ہو سکتے ہیں۔ سسٹک مہاسے۔ سسٹک مہاسے سے گہرے پیپ سے بڑے دانے اور نوڈولس کا سبب بنتے ہیں۔ یہ نشانات کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہارمونل مہاسے۔ ہارمونل مہاسوں سے ان بالغوں کو متاثر کرتے ہیں جن میں سبیم کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے، جو ان کے شیدوں کو بند کر دیتی ہے۔ نوڈولر مہاسے۔ نوڈولر مہاسے یہ مہاسوں کی ایک شدید شکل ہے جو آپ کی جلد کی سطح پر مہاسوں اور آپ کی جلد کے نیچے نرم نوڈولر گانٹھوں کا سبب بنتے ہیں۔ مہاسے کے اسباب۔ بند بالوں کی انفیکشن مہاسوں کا سبب بنتی ہے۔ آغاز جوانی میں چکنائی پیدا کرنے والے غدود زیادہ چکنائی پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد کے مسام بند ہو جاتے ہیں۔ جلد کی صفائی نہ ہونے کی صورت میں ان مہاسوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے، جس سے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں۔ ان دانوں میں پیپ اور مواد خشک ہو کر ایک کیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو کہ سطح پر سیاہ رنگ کا نظر آتا ہے۔ دبانے سے کالا سرہ اور سفید کیل دونوں باہر نکل آتے ہیں۔ بیکٹیریا کی تھوڑی مقدار قدرتی طور پر آپ کی جلد پر رہتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ بیکٹیریا ہیں تو یہ آپ کے سوراخوں کو روک سکتا ہے۔ آپ کی جلد کے خلیات اکثر زیادہ خلیات کے بڑھنے کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ جب آپ کی جلد مردہ جلد کے خلیات کو خارج کرتی ہے تو وہ آپ کے بالوں کے پیٹک میں پھنس سکتے ہیں۔ مہاسے بعض خاندانوں میں زیادہ نکلتے ہیں۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانا اور بیٹھے رہنا بھی اس کا سبب بن سکتا ہے۔ علامات۔ مہاسے یہ جلد کی ایک عام حالت ہے جو ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن یہ عام طور پر نوعمروں اور نوجوان بالغوں میں دیکھا جاتا ہے۔ مہاسوں کی علامات ہلکے سے شدید تک مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان میں شامل ہو سکتے ہیں: وائٹ ہیڈز، بند پیکڈ سوراخ جو جلد کی سطح پر چھوٹے گوشت کے رنگ کے ٹکڑوں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بلیک ہیڈز، کھلے پیکڈ سوراخ جو جلد کی سطح پر سیاہ دھبوں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے رنگ کے باوجود وہ گندگی کی وجہ سے نہیں بلکہ میلنین کے آکسیڈیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پیپولس، جلد پر چھوٹے سرخ ابھرے ہوئے دھبے جو چھونے کے لیے نرم ہو سکتے ہیں۔ کچھ کا سفید یا پیلے رنگ کا مرکز پیپ سے بھرا ہوتا ہے۔ نوڈولس، جلد کی سطح کے نیچے بڑے ٹھوس دردناک گانٹھ وہ گہرے ہو سکتے ہیں، ہفتوں یا مہینوں تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ سٹس کی سطح کے نیچے دردناک پیپ سے بھرے گانٹھ وہ عام طور پر نوڈولس سے بڑے ہوتے ہیں اور داغ کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان جسمانی علامات کے علاوہ مہاسے بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں: سوزش، متاثرہ جگہ سرخ سوجن اور چچڑا
دکھائی دے سکتی ہے۔ تیل والی جلد: ضرورت سے زیادہ تیل کی پیداوار اکثر محاسوں سے منسلک ہوتی ہے۔ داغ: شدید صورتوں میں جب محاسوں کے گھاؤں کو چن لیا جائے یا نچوڑا جائے تو داغ پڑ سکتے ہیں۔ روک تھام: کچھ بالوں کی مصنوعات جیسے جیل، پومیڈس اور سپرے بالوں اور پیشانی کے ساتھ سوراخوں کو روک سکتے ہیں۔ ان مصنوعات کا استعمال کرتے وقت انہیں اپنے چہرے سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور مصنوعات اور آپ کی جلد کے درمیان رابطے کو کم کرنے کے لیے اپنے بالوں کو باقاعدگی سے دھوئیں۔ محاسوں کو نچوڑنا یا چننا داغ، سوزش اور اس سے بھی یا زیادہ محاسوں کا باعث بن سکتا ہے۔ محاسوں کو قدرتی طور پر ٹھیک ہونے دیں یا اگر ضروری ہو تو محفوظ نکالنے کے لیے پیشہ ورانہ مدد لیں۔ پھلوں، سبزیوں، سارا اناج اور دبلی پتلی پروٹین سے بھرپور متوازن غذا کھانے سے جلد کو صحت مند بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ چکنائی والی میٹھی اور پروسیسڈ فوڈز کے زیادہ استعمال سے پرہیز کریں کیونکہ یہ کچھ افراد میں محاسوں کے ٹوٹنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنی جلد کو ہائیڈریٹ رکھنے اور زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پئیں۔ مناسب ہائیڈریشن جلد کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اعلیٰ تناؤ کی سطح محاسوں کے بریک آؤٹ میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ تناؤ کو کم کرنے والی سرگرمیوں جیسے کہ ورزش، مراقبہ، گہرے سانس لینے یا ایسے مشاغل میں مشغول ہوں جن سے آپ لطف اندوز ہوں۔ اگر آپ کو مسلسل یا شدید محاسے ہوتے ہیں تو ماہر امراض جلد سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ وہ ذاتی مشورے فراہم کر سکتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو دوائیں تجویز کر سکتے ہیں اور علاج کی سفارش کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹاپیکل کریمز، منہ کے دوائیں یا دفتر میں طریقہ کار۔ یاد رکھیں، محاسوں کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ جو چیز ایک شخص کے لیے کام کرتی ہے وہ دوسرے کے لیے کام نہیں کر سکتی۔ جلد کی دیکھ بھال اور طرز زندگی کے طریقوں کا صحیح امتزاج تلاش کرنے میں وقت لگ سکتا ہے جو آپ کی جلد کے لیے بہترین کام کرتے ہیں۔ علاج: نیو میڈرول ایگنی لوشنز: صابن سے منہ دھو کر اور تولیے سے خشک کر کے یہ لوشن لگائیں، یا پینوکسل 5 کریمز منہ دھونے کے بعد روزانہ چہرے پر لگائیں۔ ویبرامائسین کیپسول 1 کیپسول صبح اور شام۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔